بنی اسرائیل کی ایک عورت جو نہایت خوبصورت تھی لیکن بہت بدکار تھی، لیکن ایک دن عبادت گزار نوجوان اس کے گھر کے باہر سے گزرا۔ اس کی نظر اس پر پڑی۔ یہ خاتون اس نوجوان کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ اس نے کچھ پیسے جمع کیے اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب وہ بیٹھا ہی تھا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اسے اس نامحرم کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا ہوگا، اور وہ خوف سے کانپنے لگ گیا اور فوری طور پر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ نوجوان اس خاتون کی زندگی میں تبدیلی لے کر آیا اور خاتون نے تمام برے کاموں سے توبہ کر لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی بد کردار تھی۔ اللہ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بد کردار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا اور تخت بھی بنوایا جس پر وہ روزانہ سج سنور کر بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء آتے تھے۔ اس عورت کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان جو کہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا، وہ ادھر سے گزرا، اور گزرتے ہوئے جو اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا خیال ادھر ہی بھٹک رہا تھا۔ پھر وہ جہاں بھی بیٹھتا، مراقبہ میں، تسبیحات میں، ذکر میں، تلاوت میں، جہاں بھی بیٹھتا اس کا دل ہی بھٹک گیا۔ اس نوجوان نے روزے بھی رکھے لیکن اس لڑکی کا خیال دل سے نہ نکل سکا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکل سکا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ اس نوجوان کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا، چنانچہ میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ اس نے اس کو بیچا اور اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کرنے کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نیکوکاری کے اتنے سال گئے، آج میرے اللہ مجھے اس نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ بس یہ خیال دل میں آیا، اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیوں کانپ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا، جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ یہاں سے۔ نوجوان نے کہا، نہیں۔ وہ عورت بہت حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح تخت پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر ہی چلا جائے۔ تم کیسے نوجوان ہو؟ مگر اس نوجوان نے کہا، یہ جو میں پیسے آپ کے لیے لایا تھا یہ تم رکھ لو اور مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا، تم کون ہو اور کیا ہوا؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میرا نام فلاں ہے اور فلاں بستی کے رہنے والا ہوں، اور دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی ہے، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اس نوجوان کے جانے کے بعد جو تھوڑی دیر کی صحبت ساتھ بیٹھنے کی اس عورت کو ملی تھی، اس کی برکت سے اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کرتی رہتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، کروں تو کیا کروں؟
دل میں خیال آیا کہ اچھا جاتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل پڑی۔ اب اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ اتنی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ گئی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے کیوں ملنے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے کہ ایسی عورت ان سے کیوں ملنے آئی ہے۔ اس سے حضرت موسیٰ نے غصے میں کہہ دیا کہ چلی جا یہاں سے، میں نہیں اس سے مل سکتا۔ اس لیے اس شخص نے آ کر کہا میں نے بات کہی تو وہ بہت خفا ہو گئے اور تم سے نہیں ملنا چاہتے۔ وہ عورت ڈر گئی۔ اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں، اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض ہے، تو اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی اور وہ واپس آ گئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ اس کو کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اس کو کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھی، اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی اس مکان میں نہیں رہ سکتی، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس عورت نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان آیا تھا جس کے دل میں اللہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن کر رہ لوں گی، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے، اور اس ہستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتی ہوئی اس ہستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں، تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کے ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے۔ اس کے گھر والوں نے کہا تم ایسا کرو انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑی جو سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وقت یاد آ گیا کہ اپنے مصلی کو چھوڑ کر اس کے تخت پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ پھر نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گر پڑا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی سنجیدہ اور اس عورت کو بھی غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر وہ تم سے نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کے بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ پہلے جیسی عورت نہیں ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا اور اس عورت کو اللہ پاک
اپنے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ایسی بدکار عورت بھی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ وہ رب کتنا غفور الرحیم ہے۔ اگر ہم بھی اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو بے شک اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے گا، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔